ناظرین، گزشتہ روز ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی ہلاکت کے بعد سوشل میڈیا سمیت مختلف فورم پر یہ ہوائیں گردش کر رہی ہیں کہ آیا اس واقعے کے پیچھے کوئی سازش ہے یا پھر محض ایک حادثہ۔ ایران کی جانب سے بتایا گیا کہ خراب موسم کے باعث امدادی کارکنوں کو جائے حادثے تک پہنچنے میں کئی گھنٹوں کی جدوجہد کرنی پڑی اور سرکاری طور پر حادثے کی ممکنہ بارش اور دھند کے ساتھ خراب موسم بتائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایران کے کچھ لوگ اس کو سازش قرار دے رہے ہیں اور سوالات اس لیے بھی اٹھا رہے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی میں ایران واحد ملک ہے جس نے کھل کر حماس کی حمایت کر رہا تھا، اور حال ہی میں ایران اور اسرائیل دونوں نے ایک دوسرے کو فضائی حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیے تھے۔ ایران کے سوشل میڈیا پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کے پیچھے سازش اس لیے موجود ہے کہ کیونکہ صدر کے قافلے میں 3 ہیلی کاپٹر تھے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ 2 ہیلی کاپٹر بحفاظت واپس آ گئے، صرف صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ دی اکنومسٹ کی رپورٹ کے مطابق بہت سے ایرانیوں کا کہنا ہے کہ اس حادثے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ سازشی تھیوری اس لیے بھی سامنے آ رہی ہے کیونکہ غزہ میں جاری اسرائیلی حملے کے دوران ایران نے کچھ عرصہ قبل اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اسرائیل نے تب کہا تھا کہ ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپریل کے اوائل میں اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک فضائی حملہ کیا تھا جس میں ایرانی بریگیڈیئر جنرل محمد رضا جہادی مارا گیا تھا۔ محمد رضا جہادی ایران کے اسلامی انقلاب گارڈز IRGC کے سینئر کمانڈر تھے، اور اب بہت سے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کے پیچھے بھی اسرائیل کا ہاتھ ہے کیونکہ اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے متعلق نرم گوشہ نہیں اپنایا۔ تاہم اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے سربراہ مملکت کو نشانہ نہیں بنایا۔ رئیسی کے معاملے پر اسرائیل کی وضاحتی بیان بھی آ گئی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ سازشی تھیوری کے حوالے سے خبر رسان ادارے سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے ایک سینئر اہلکار نے واضح طور پر کہا کہ اس حادثے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین ایرانی صدر کی موت میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی تردید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کے صدر کو قتل کرنے کا مقصد براہ راست جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ایران کے فوجی اور جوہری افراد کو نشانہ بنایا ہے، نہ کہ اعلیٰ سیاسی شخصیت کو۔ دی اکنومسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ رئیسی کی موت میں اسرائیلی ملوث ہونے سے انکار کی مضبوط وجوہات ہیں۔ اسرائیل نے کبھی بھی ایران کے سربراہان مملکت کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جنگ شروع کرنے کے مترادف ہوگا جس کا نتیجہ ایران کی طرف سے خوفناک رد عمل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ٹائم میگزین نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر جس جگہ گر کر تباہ ہوا، اس حوالے سے بھی ایک سازشی تھیوری سامنے آ رہی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ رئیسی کا ہیلی کاپٹر آذربائیجان ملک کی سرحد کے قریب پہاڑی جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایران کے تمام پڑوسیوں میں سے یہ آذربائیجان کے سب سے قریب ہے کیونکہ آذربائیجان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ تعاون کی تاریخ بھی موجود ہے۔ امریکی سینیٹر چار شومر نے رئیسی کی موت کے پیچھے کسی سازش کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال امریکی خفیہ ایجنسیوں کو کوئی ایسی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پر اسے سازش کہا جائے۔ NBC نیوز کے مطابق شومر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ شمال مغربی ایران میں جہاں یہ حادثہ پیش آیا وہاں موسم خراب تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ معلوم ہوتا ہے، تاہم اس کی مکمل تحقیقات ہونا ابھی باقی ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو اسرائیل کے ملوث ہونے کا ثبوت مل جاتا ہے تو یہ براہ راست جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اور یہ تیسری جنگ عظیم کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔